بدگمانی میں اتنی طاقت ہے کہ یہ انسان کا ذہنی سکون برباد کرنے کے ساتھ ساتھ ایک دوسرے سے جڑے تعلق کو منٹوں میں ہضم کر جاتی ہے۔ کچھ لہجوں، کچھ رویوں کی چبھن اتنی گہری ہوتی ہے کہ وجود کو چیرتی ہوئی روح کو چھلنی کر جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا خوف مغفرت کے سب سے بڑے اسباب میں سے ایک ہے اور دنیا و آخرت کی تمام بلائیوں کی جڑ ہے۔ پتہ نہیں جو بیت گیا وہ گزر کیوں نہیں جاتا، ٹھہر کیوں جاتا ہے، دل میں، دماغ میں، کہیں عذاب بن کر، کہیں سراب بن کر۔ انسان کی سب سے بڑی پریشانی یہ ہے کہ انسان تقدیر سے بہت زیادہ مانگتا ہے اور وقت سے بہت پہلے چاہتا ہے۔ زندگی کی کہانی میں ہم سب وہ کردار ہیں جو اپنی اپنی اداکاری میں مصروف ہوتے ہیں، ایک دوسرے میں الجھے ہوئے ہیں۔ بات تو صرف مضبوط ارادوں کی ہوتی ہے، ورنہ ایسی تو کوئی منزل نہیں جس تک کوئی راستہ نہ ہو۔ لوگ پیار کے لیے ہوتے ہیں اور چیزیں استعمال کے لیے۔ بات تب بگڑتی ہے جب چیزوں سے پیار کیا جائے اور لوگوں کو استعمال کیا جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ بے حیائی معاشرے میں پایا جانے والا ایک ایسا فتنہ ہے جس نے اسلامی معاشرے میں عفت و پاک دامنی کو بہت زیادہ نقصان پہنچایا ہے اور بے پردگی کو فروغ دیا ہے۔ کوشش کریں کہ اس فتنے کی نشو و نما میں بیاری آپ کی وجہ سے نہ ہو، نہ ہی مغربی تہذیب کو اپنایا جائے اور نہ ہی بے پردگی کو فروغ دیا جائے۔ دنیا کی ایسی محبت جو دین سے روک لے، جو آخرت کی فکر سے آپ کو ناواقف کر دے، یہ دل کی موت ہے، اور دلوں کا مر جانا انسانوں کے مر جانے سے زیادہ دکھ والا ہوتا ہے۔ عورت جوانی میں بیوی بن کر علیحدہ ہونے پر زور دیتی ہے اور بڑھاپے میں ساس بن کر اکٹھے رہنے پر دلیلیں دیتی ہے۔ انسان ہمیشہ ذاتی مفادات کا دفاع کرتا ہے اور یہ بھول جاتا ہے کہ دنیا مکافات عمل ہے۔ کوشش کریں کہ لوگوں کی روح کو زخمی نہ کریں، کیونکہ جسم کے زخم کی ہزاروں دوائیاں، ہزاروں طبیب مل جاتے ہیں، مگر روح کے طبیب بازار سے نہیں ملتے۔ حقوق العباد کا خاص خیال رکھا کریں۔ پہلے تو سارے خون کے رشتوں نے خون پیا، پھر ماس بچ گیا سو غیروں نے کھا لیا۔ کتنے کو آستین کے پالے نگل گئے، کتنوں کو ان کی آنکھ کے تاروں نے کھا لیا۔ ہم سکون کی تلاش میں ان راستوں کو اپناتے ہیں جو ہمارے لیے مزید بے سکونی کا سبب بن جاتے ہیں۔ محبت لاکھ قیمتی سہی، مگر عزت انمول ہوتی ہے۔ اگر پنسل بن کر کسی کی خوشیاں نہیں لکھ سکتے تو کوشش کرو کہ ربڑ بن کر کسی کے غم مٹا دو۔ تم حل تھے میری اذیت کا، تم بھی اب مشکلوں میں ڈالو گے۔ پھر یوں ہوا کہ خواہشوں کو زہر دے دیا، پھر یوں ہوا کہ نیند روٹھی، خواب مر گئے۔ جب اگلے سال یہی وقت آ رہا ہوگا، کسے خبر ہے کون کس جگہ ہوگا۔ بچھڑنے والے تجھے دیکھ کے سوچتا ہوں، تو پھر ملے گا تو کتنا بدل چکا ہوگا۔ مجھ سے مت الجھو کہ اب میں سراپے سوال بھی ہوں اور حاضر جواب بھی۔ ہر کسی کے نام پر نہیں گونجتی صاحب، دھڑکنیں بڑی با اصول ہوتی ہیں۔ اور حقیقت یہ ہے کہ قرآن وہ راستہ دکھاتا ہے جو سب سے زیادہ سیدھا ہوتا ہے۔ مجھے ان اندھوں پر بہت ترس آتا ہے جنہیں اپنی غلطی نظر نہیں آتی۔ پھر یوں ہوا کہ بے معنی ہو گئی میری بات بھی، میری ذات بھی۔ دنیا میں کامیاب ہونے کے لیے آپ کو اکیلے ہی سفر کرنا پڑتا ہے۔ لوگ آپ کے ساتھ تب ہوں گے
جب آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ آنکھوں سے گرے آنسو اور نظروں سے گرے لوگ کبھی نہیں اٹھا کرتے۔ خود سے لڑتا ہوں، بگڑتا ہوں، منا لیتا ہوں، میں نے تنہائی کو ایک کھیل بنا رکھا ہے۔ دوسروں کو نصیحت کے پھول دیتے وقت خود ان کی خوشبو لینا نہ بھولیں۔ زندگی میں کبھی کوئی آپ کا کردار اٹھا کر چوک میں بھی لٹکا دے تب بھی اطمینان رکھیں، کیونکہ عزت اور ذلت اللہ پاک کے ہاتھ میں ہے۔ رشتے خوبصورت آواز، اونچے مرتبے اور خوبصورت چہرے سے نہیں بنتے، بلکہ خوبصورت دل اور نہ ٹوٹنے والے بھروسے سے بنتے ہیں۔ اداس نہیں ہونا، میں ساتھ ہوں، سامنے نہیں پر آس پاس ہوں، پلکوں کو بند کر کے دل میں دیکھنا، میں ہر پل تمہارے ساتھ ہوں۔ ہر پل دھیان میں بسنے والے لوگ افسانے ہو جاتے ہیں، آنکھیں بوڑھی ہو جاتی ہیں، خواب پرانے ہو جاتے ہیں، ساری بات تعلق والی جذبوں کی سچائی تک ہے۔ میل دلوں میں آ جائے تو گھر ویرانے ہو جاتے ہیں، دنیا کے اس شور نے امجد کیا کیا ہم سے چھین لیا ہے، خود سے بات کیے بھی اب تو کئی زمانے ہو جاتے ہیں۔ بغیر کھوئے کچھ نہیں ملتا، جنت بھی تو جان مانگتی ہے۔ سب سے برا وقت وہ ہے جب تمہارے غصے اور خوف سے تمہارے ماں باپ اپنی ضرورت اور نصیحت کرنا چھوڑ دیں۔ دعا کسی کو دلاتی ہے تخت و تاج، مگر کسی کی آہ بھی حکومت چھین لیتی ہے۔ سنو جانا، ذرا سا مسکرا دو نا، تمہارے مسکرانے سے ستارے نور پائیں گے، مسافر گھر کو جائیں گے۔ کسی کا دل توڑ کر معافی مانگنا بہت آسان ہے، لیکن اپنا دل ٹوٹنے پر کسی کو معاف کر دینا بہت مشکل ہے۔ کبھی سوچا ہے بھاگ رہے ہو جس کے پیچھے، اگر مل گیا وہ تو کیا کرو گے؟ ٹھان جو لی ہے منزل کی چاہ، پہنچ گئے جو وہاں تو کیا کرو گے؟ یہ جسے تم سکون کہتے ہو اس سے بھی نہ ملا تو کیا کرو گے؟ بہت کچھ ہے کہنے کو پر نہ جانے کیوں اب کچھ نہ کہوں وہی بہتر لگتا ہے۔ اگر لوگ آپ کو قبول نہیں کرتے تو بھی مایوس نہیں ہونا، کیونکہ لوگ اکثر وہ چیزیں چھوڑ دیتے ہیں جن کی قیمت وہ ادا کر نہیں سکتے۔ جب ہم بڑے ہو جاتے ہیں تب ہمارے رونے سے ہمارے مسئلے حل نہیں ہوتے۔